بسم اللہ الرحمن الرحیم اسکول بیس اسیسمنٹ 2023-24۔ آج کی ویڈیو میں کلاس 5 کا جو اسلامیہ آتا ہے اس کے جو سے سبجیکٹیو یعنی کہ حصہ انشائی جو سے اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے گیسٹ پیپر جو سے ہیں اس میں امپورٹنٹ کویسچن آپ کے دکھائے جائیں گے۔ جو آبجیکٹیو اور اس کی ویڈیو کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ جو سے گیسٹ پیپر کے لحاظ سے فرسٹ والا کویسچن ہے مسلمان کتنی عیدیں مناتے ہیں، ان کے نام لکھیں۔ اس کا آنسر آئے گا مسلمان 2 عیدیں مناتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں عید الفطر مناتے، جبکہ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری کرنے کے لیے مناتے ہیں۔ یہاں تک آئے گا اس کا جواب۔ اب اس سے نیکسٹ، عید الفطر کے موقع پر فطرانہ ادا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا جواب آئے گا یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اگر میں ایڈیٹ کروں گا ویڈیو کافی زیادہ لینتھی ہو جائے گی۔ اب اس سے نیکسٹ جو سے ہے، عیدین کے تہواروں سے ہماری روزمرہ زندگی پر کیا مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اس کا آنسر آئے گا یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اب اس سے نیکسٹ جو سے ہے، بیت المعمور کسے کہتے ہیں؟ اس کا آنسر آئے گا یہ والا۔ اب اس سے نیکسٹ جو ہے، سفر معراج کا واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کرے۔ اس کا آنسر آئے گا ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جنت کی سواری پر بٹھا کر بیت المقدس لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، اور وہاں سے آسمانوں پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات مختلف انبیاء اکرام علیہم السلام سے کروائی گئی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی، اور 5 نمازوں کا تحفہ بھی دیا گیا۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اس سے نیکسٹ جو سا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کا آنسر آئے گا یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر یہ لاسٹ تک۔ اب اس سے نیکسٹ جو سا ہے، کفایت شعاری سے کیا مراد ہے؟ کفایت شعاری سے مراد اپنی آمدن کو جائز ضروریات پر خرچ کرنا ہے۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ جو ہے، اسراف کے کوئی سے 3 نقصانات تحریر کریں۔ اس کا آنسر آئے گا یہ والی لائن جو سی ہے۔ اب اس سے نیکسٹ جو سا ہے، کفایت شعاری کو اپنا کر ہم اپنی عملی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ اس کا آنسر آئے گا یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اب اس سے نیکسٹ جو سا ہے، اسلامی اخوت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب آئے گا اسلامی اخوت سے مراد تمام مسلمان آپس میں بائی بائی ہیں اور سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب اس سے نیکسٹ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اسلامی اخوت کا کوئی ایک واقعہ تحریر کریں۔ اسلام کی آمد سے پہلے عرب ایک غیر مہذب قوم تھے اور قبائل میں بٹے ہوئے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے تھے۔ جب مہاجرین مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم فرمایا اور ان کو آپس میں بائی بائی بنا دیا۔ اب اس سے نیکسٹ، ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں اخوت قائم رکھنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ یہ اس کے نیچے دیا گیا ہوا ہے اس کا یہ آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ آئے گا، کوئی سے 4 درختوں کے نام لکھے، تو یہ ہے جامن، آم، مالٹا اور انار وغیرہ۔ اب اس سے نیکسٹ جو ہے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں درختوں کی اہمیت بیان کرے۔ اس کا آنسر آئے گا یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اب اس سے نیکسٹ جو ہے، ماحولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس کا آنسر آئے گا یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اس سے نیکسٹ آئے گا، عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے؟ یہاں سے لے کر یہاں تک آئے گا اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ، حدیث مبارک کی روشنی میں عقیدہ آخرت کی اہمیت بیان کریں۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی مختصر اور آخرت کی ابدی زندگی کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح اجنبی یا راہ چلتا مسافر۔ یہاں تک آئے گا اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ ہے، عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے ہمیں کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے؟ اس کا جواب آئے گا یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اب اس سے نیکسٹ، ہجرت مدینہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر فرمائی؟ اس کا آنسر آئے گا ہجرت مدینہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی تعمیر کروائی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وسلم۔ اب اس سے نیکسٹ جو سا ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بیان کرے۔ اس کا آنسر آئے گا یہاں سے لے کر یہاں تک۔ دور نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسجد نبوی کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا؟ اس کا آنسر آئے گا یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اب اس سے نیکسٹ آئے گا، افائے احد کے لغوی معنی تحریر کرے۔ افائے احد 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ افا کا معنی پورا کرنا اور احد کے معنی وعدہ کے ہیں۔ وعدہ پورا کرنے کو افائے احد کہتے ہیں۔ اب اس سے نیکسٹ جو ہے، نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے افائے احد کا کوئی واقعہ تحریر کرے۔ اس کا آنسر آئے گا یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اب اس سے نیکسٹ جو ہے، احد شکنی کے کوئی سے 4 معاشرتی نقصانات تحریر کریں۔ اس کا آنسر آئے گا یہاں سے لے کر یہاں تک، اور یہ تھے اس کے امپورٹنٹ کویسچن۔ اللہ حافظ۔